کشمیر کی آزادی کے لیے پاکستان سعودی عرب کا بڑا پلان مودی عمران خان کے قدموں میں آ گرا۔ دنیا میں اکیلا رہ جانے کا خوف، محمد بن سلمان سے ہی کہہ دیا میری عمران خان سے صلح کرواؤ۔ مودی پاکستان کے ترلے منتوں پر اتر آیا۔ پاکستان آ کر عمران خان سے معافی مانگنے مودی سارک کانفرنس میں شرکت کے لیے کب پاکستان آ رہا ہے اور پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بحالی میں کس ملک نے اہم کردار ادا کیا ہے؟ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ کچھ دنوں سے مودی سرکار کو لگاتار کتنے ممالک نے شٹ کال دی، پاکستان کیسے بھارت کی مجبوری بن گیا، اللہ جیسے چاہے عزت دے۔ ناظرین، نام نہاد جمہوریت کا دعویدار بھارت کی عقل ٹھکانے آ گئی اور پاکستان سے دوبارہ پنگا لینے سے توبہ کر لی، جبکہ بھارتی فوج نے بھی کشمیر سے انخلا کی درخواست کر دی ہے۔ اب جو ہمیں میڈیا رپورٹس موصول ہو رہی ہیں، ان کے مطابق بھارت کے وزیر اعظم نے پاکستان سے معافی مانگنے کا تہیہ کر لیا ہے اور پاکستان کے دورے کی خواہش ظاہر کر دی ہے۔ اس سلسلے میں مودی حکومت سارک کانفرنس میں مودی کی شمولیت کے لیے تیاریاں کر دی ہیں۔ تازہ ترین میڈیا رپورٹس کے مطابق آج کل ملکی اور غیر ملکی میڈیا میں یہ افواہیں زیر گردش ہیں کہ مودی سرکار پاکستان کے ساتھ کشیدگی کے واقعات میں انتہائی شرمندہ ہے اور اپنی اس شرمندگی کا خاتمے کے لیے بھارتی سرکار کے وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان کے دورے پر آنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پر سیز فائر سے متعلق اتفاق کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ممکنہ پاکستان آمد کی خبروں کو بعض ہلکے جنوبی ایشیائی ہمسایوں کے تعلقات میں تناؤ کی کمی کی نوید کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں قائم تھنک ٹینک کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے سربراہ امجد یوسف نے دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی حالیہ پیش رفت کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کا عمل دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ گفتگو میں انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان کسی نہ کسی سطح پر روابط قائم، جبکہ اس کے باعث بات یہاں تک پہنچی ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ ایک دن میں تو ہونا ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے برسوں کی محنت اور طویل مذاکرات کا عمل دخل ہوتا ہے۔ بھارتی میڈیا میں یہ رپورٹس گردش کر رہی ہیں کہ بھارت 2016 سے تعطل کے شکار سارک سربراہی اجلاس کی اسلام آباد میں انعقاد پر اعتراض واپس لے سکتا ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی بھی اس اجلاس میں شرکت کے لیے سرحد پار کا سفر کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اسلام آباد میں ہونے والی سارک سربراہ کانفرنس 2016 میں اڑی حملوں کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ کے باعث التوا کا شکار ہوتی رہی ہے۔ ناظرین، پاکستان نے شائننگ انڈیا کو وہاں مارا ہے جہاں اسے سانس لینا دوبھر ہو گیا ہے۔ ایسے میں نئے امریکی صدر نے بھی مودی سرکار کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہے اور چین نے بھی مودی سرکار کو لداخ کے میدان میں دبوچا ہوا ہے۔ اپنی ایسی یادگار اور تاریخی درگٹ دیکھتے ہوئے بھارتی سرکار کو پاکستان کی یاد ستانے لگی اور وہ چاروں ناچار پاکستان سے اچھے تعلقات کی خواہش کرنے لگا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ دونوں ملکوں کے ڈائریکٹر جنرلز ملٹری آپریشنز کے درمیان سرحد پر جنگ بندی سے متعلق 2003 کے معاہدے پر سختی سے عمل درآمد پر اتفاق ہوا۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے رواں ماہ کے آغاز میں ایک بیان میں کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امن کے لیے ہر طرف ہاتھ بڑھائے جائیں۔ ناظرین، چین اور پاکستان کے اتحاد نے مودی کی ایسی درگٹ بنا دی ہے کہ اب امریکہ بھی اس کی حالت زار پر ہنسنے لگا ہے اور بھارت کو زور دیا ہے کہ وہ پاکستان سے اچھے تعلقات رکھے ورنہ مزید تباہ ہو جائے گا۔ ویسے تو پاکستان اور بھارت کے تعلقات تقسیم ہندوستان سے ہی نشیب و فراز کا شکار رہے ہیں، تاہم اگست 2019 میں وزیر اعظم نریندر مودی حکومت کی جانب سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت کی تبدیلی نے دونوں ملکوں کے درمیان خلیج کو مزید بڑھا دیا۔ اسلام آباد نے نئی دلی سے دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کے لیے بھارت کی زیر انتظام کشمیر کی آئینی حیثیت کی واپسی کی شرط لگا رکھی تھی۔ ایسے میں دونوں ممالک کے درمیان سے مثبت بیانات نے بعض حلقوں کو حیران بھی کیا، تاہم عالمی منظر نامے پر نظر رکھنے والے اس پیش رفت کو بے وجہ قرار نہیں دیتے۔ ماہرین کے خیال میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کا بہتری کی طرف سفر امریکہ میں صدارتی انتخابات کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلی کا مرہون منت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن حکومت نے نئی دلی پر اس سلسلے میں کافی دباؤ ڈالا ہے، جس سے وہ امن کے راستے پر چلنے کے لیے مجبور ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈی جی ایم اوز کے فائر بندی سے متعلق معاہدے پر واشنگٹن کا فوری رد عمل ثابت کرتا ہے کہ وہاں اس پیش رفت کی توقع کی جا رہی تھی اور اس کے لیے کچھ ہو رہا تھا۔ ماہرین کے خیال میں بھارت مذاکرات شروع کرنے کے لیے جموں و کشمیر کی آئینی حیثیت بھی جزوی طور پر واپس کر دے گا۔ عالمی ماہرین کا بھی اس حوالے سے کہنا ہے کہ بالکل پہلے جیسے صورتحال تو نہیں ہوگی، لیکن بھارت اپنے آئین میں مزید ایک
آرٹیکل ڈالیں گے جس میں صرف جموں و کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی آئے گی، جو نہ بالکل پہلے جیسی ہوگی اور نہ ہی جیسی اب ہے ویسی ہوگی۔ ناظرین، بھارت واسیوں کا اکھنڈ بھارت کا نعرہ ٹھس ہو گیا اور مودی نے شائننگ انڈیا کو ماتم کدہ میں تبدیل کر دیا۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت کے بعض داخلی مسائل اور چین کی طرف سے خطرات نے اسے پاکستان کی طرف امن کا ہاتھ بڑھانے کے لیے مجبور کیا۔ عالمی مبصرین اور ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت میں اندرونی فسادات کافی ہیں اور حالیہ کسان تحریک بھی وہاں تشویش میں اضافہ کیا ہوا ہے، جبکہ شمالی سرحد کے خطرات میں مستقل موجود ہیں۔ ایسے میں نریندر مودی کے گاڈ فادر ڈونلڈ ٹرمپ کا جانا، اندرونی دباؤ اور چین کی طرف سے خطرات، یہ وہ تمام وجوہات ہیں جن کے باعث بھارت کے رویے میں تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس سے قبل بھی کئی مرتبہ مذاکرات اور تعلقات کی بحالی کے لیے کوششیں ہوتی رہی ہیں، اور اس سلسلے میں پاکستان کے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف اور سابق بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے ہمسایہ ملکوں کے دوروں کی خصوصی اہمیت دی جاتی رہی ہے۔ ان تمام کوششوں کے درمیان ہمیشہ ایسے واقعات بھی ہوتے رہے ہیں جن سے دونوں ہمسائے کئی مرتبہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے تھے، اور اس سلسلے میں اڑی اور بالاکوٹ حملے اور بھارتی جموں و کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی واقع اہم واقعات ثابت ہوئے۔ بعض تجزیہ کار اور ماہرین پاکستان بھارت تعلقات میں بہتری لانے کی حالیہ کوششوں کو بھی عارضی قرار دیتے ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں ہمسائے ممالک مختلف وجوہات کی بنا پر مذاکرات کے لیے راضی تو ہو جائیں گے، لیکن یہ معاملات زیادہ عرصہ نہیں چلیں گے اور یہ سب کچھ مستقل نہیں ہوگا۔ ان کے خیال میں ریاستیں پہلے ایکسیولیشن کی پالیسی پر عمل پیرا ہوتی ہیں اور پھر اسی ایکسیولیشن کو ختم کرنے کے لیے ڈی ایکسیولیشن کا سہارا لیتی ہیں، اور یہی سب کچھ یہ دونوں ہمسائے بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ مزید میڈیا رپورٹس یہ باتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی قسم کے مذاکرات میں کشمیریوں کی موجودگی ضروری ہونی چاہیے، اور پوری دنیا کو تسلی ہوگی کہ دونوں ممالک میں باتیں ہوں گی، لیکن اگر کشمیریوں کے بغیر ایسا ہو تو بالکل غلط ہوگا۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں بہتری کے لیے سعودی عرب نے اہم کردار ادا کیا۔ سعودی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ عادل الجبیر نے اعتراف کیا ہے کہ سعودی عرب انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عرب نیوز کو دیے ایک انٹرویو میں جبیر نے کہا کہ سعودی عرب پورے خطے میں امن چاہتا ہے اور اس کے لیے متعدد سطح پر کوشش کرتا ہے۔ ہم علاقے میں امن اور استحکام کے لیے مستقل کوششیں کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے مابین امن ہو یا لبنان، شام، عراق، ایران، افغانستان کا معاملہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تک کہ سعودی عرب نے بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان اور چینی عہدیداروں نے 5G ٹیکنالوجی، مختلف تربیتی پروگرام اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون پر گفتگو کی۔ ہواوے HEC کے ساتھ تربیت کے پروگرام DWDM نیٹ ورکنگ، 150 یونیورسٹیز کے ویڈیو کانفرنسنگ اور سمارٹ کلاس روم پروجیکٹ کے علاوہ 24 آن لائن لیبارٹریز قائم کرنے کے لیے پاکستان میں کام کر رہا ہے۔ CEO ہواوے نے پاکستان کی وبا کے خلاف جنگ کی تعریف کی۔ پاکستان میں ہواوے کمپنی کے کام اور اقدامات کو سراہا۔